السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دھرتی نیوز۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید زہیب بخاری۔ ناظرین، احوال دھرتی میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو جنسی زیادتی ہیں، بچیوں کے ساتھ جنسی استحصال کیا جاتا ہے، یہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ آئے روز ہمیں سوشل میڈیا پہ، آئے روز ہمیں ٹیلی ویژنس پہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ فلاں جگہ بچی کے ساتھ زیادتی ہو گیا، فلاں جگہ اس کے ساتھ جنسی استحصال ہو چکا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ وہ جس بچے کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں ان کی عمر 3 سال، 4 سال، 8 سال، 9 سال کی نابالغ لڑکیاں ہوتی ہیں۔ یعنی کہ آخر اس ملک میں چل کیا رہا ہے کہ بچیوں کے ساتھ زیادتیوں کا واقعہ جو ہے وہ عروج پر پہنچ چکا ہے۔ اس سارے سلسلے میں حکومت کیا کر رہی ہے، والدین کا کیا کردار ہے؟ ابھی ایک جو ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے، لاہور سے 4 لڑکیوں کو اغوا کیا گیا ہے، پھر اس طرح کارروائی ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ سائیوال سے ان کو بازیاب بھی کروا لیا گیا ہے۔ اس کے بعد پاک پتن میں ایک واقعہ ہوتا ہے، وہاں بھی 4 لڑکیاں اغوا ہوتی ہیں مبینہ طور پر، اس کے بعد ان کو لاہور سے بازیاب کروا لیا جاتا ہے۔ یہ اغوا ہونا پھر بازیاب ہونا، کیا یہ ڈرامہ رچایا جاتا ہے یا پھر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ پاکستان ایک غیر محفوظ ملک ہے؟ لاہور ہنجروال اگر ہم بات کریں لاہور کی، تو لاہور ہنجروال سے 4 بچیوں کو اغوا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پولیس بر وقت کارروائی کرتی ہے۔ پولیس بر وقت کارروائی تب کرتی ہے جب یہ معاملہ پوری طرح سے سوشل میڈیا پر اور ٹیلی ویژنس پر زینت بن چکا ہوتا ہے، وائرل بن چکا ہوتا ہے۔ آئے روز اس ملک میں کوئی نہ کوئی کام ہو جاتا ہے، کبھی معصوم بچیوں کے ساتھ ریپ کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، تو کبھی جنسی استحصال جیسے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ آئے روز اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ ہو رہے ہیں، اور بچیوں کو اس کے زیادتی کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے، اور ان کی جو لاشیں ہیں وہ کوڑا دان سے ملتی ہیں، اور وہ جانوروں نے وہ بھی کھائی ہوئی ہوتی ہیں۔ آخر اس ملک میں کیا چل رہا ہے؟ ملک میں جسم فروشی کے دھندے نے عروج پر پہنچ چکے ہیں، بچوں کا جنسی استحصال کیا جا رہا ہے، خواتین کے ساتھ بھی گلی محلے میں کچھ نہ کچھ غیر نازیبہ حرکات ہو جاتی ہیں۔ یعنی کہ خواتین بھی جو ہیں وہ گلی محلوں میں محفوظ نہیں ہیں۔ بچیاں تو تھیں لیکن جو خواتین ہیں، جو اسکول، یونیورسٹی اور بھی جو گھر میں جو رہتی ہیں خواتین، وہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ کیا اس کے پیچھے کوئی بیرونی قوت ملوث ہیں یا پھر کچھ اور معاملہ ہے اس تمام تر صورتحال میں؟ اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں، کیوں معصوم بچیوں کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی جاتی ہے؟ کیا یہ تاثر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان ایک غیر محفوظ ملک ہے، کہ یہاں کسی کی بھی عزت، جان، مال محفوظ نہیں ہے؟ ماضی کی بات کریں تو موٹر وے زیادتی کیس کا واقعہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ ایک خاتون ہوتی ہیں، وہ موٹر وے پر ان کا پیٹرول ختم ہوتا ہے، اور وہاں پر کچھ درندے وہاں پر آتے ہیں، انسانی شکل میں، انسانی صفت میں درندے آتے ہیں وہاں پر، اور خاتون کو بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ اب بچے کیا سوچیں گے کہ ہمارے بچوں کو، ہماری ماں کو ایک پاکستان کے ملک میں، ایک پاکستان جیسے ملک میں زیادتی کا نشانہ بنا دے۔ اس کے بعد وہ کیس کے ٹرائلز وغیرہ چلتے ہیں، ملزمان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ کیا سزائے موت سے یہ معاملات حل ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس واقعے کے بعد بھی بہت سارے واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ اگر ہم اس سے پہلے کی بات کریں تو زینب قتل کیس کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے، جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہر ایک آنکھ اشک بار تھی اس واقعے کو لے کر، سب کا یہ مطالبہ تھا کہ اس کو چوک پر پھانسی دے، سرعام پھانسی دے۔ عوام کا مطالبہ تھا کہ سرعام پھانسی دی جائے، لیکن حکومت نے اس پر کسی قسم کا رد عمل نہیں دیا، اور حکومت نے سرعام پھانسی دینے سے اس کو صاف انکار کر دیا تھا۔ یعنی کہ پورا ملک یعنی کہ ہلا کر رکھ دیا تھا اس ملک کو۔ زینب کے بعد زینب فاؤنڈیشنز بھی بنائے گئے، اس کے بعد اتنے سارے واقعات ہونے لگے کہ اس میں پتہ نہیں چلا کہ کتنی زینب کا قتل ہو چکا، کتنی بچیوں کا قتل ہو چکا ہے اس واقعے کے بعد بھی۔ اور حکومت کی طرف سے بھی کہا گیا کہ ہم مجرمان کو، ہم ملزمان کو نشان عبرت بنائیں گے، لیکن جو نشان عبرت بنایا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اسمبلیز میں بل تو پاس کیا جاتا ہے کہ ہم ان کی یعنی کہ ان کو اس طرح نشان عبرت بنائیں گے، یا ان کو اس طرح یعنی کہ وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا والدین اپنی بچیوں کا خیال نہیں رکھتے؟ کیا وہ ان کو اکیلا گھر پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ یا پھر والدین کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ ان کی اچھی تربیت کریں؟ کیا ان کا یہ فرض نہیں ہے کہ ان کی اچھی دیکھ بھال کریں؟
کیا حکومت اس تمام تر معاملات میں کوئی نوٹسز وغیرہ جاری کرتی ہے؟ کیا کر کے، یعنی کہ حکومت کی بھی ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ حکومت صرف ملزمان تو پکڑ لیتی ہے لیکن اس کو نشان عبرت نہیں بناتی۔ اب جو حالات چل رہے ہیں کہ بردہ فروش اور قحبہ خانے متحرک ہو چکے ہیں، معصوم بچوں کو گلی محلوں سے اغوا کیا جاتا ہے، پھر ان کو بازاروں میں بیچا جاتا ہے، یعنی ان کی اسمگلنگ بھی کی جاتی ہے، اور یہی لڑکیاں قحبہ خانوں میں ہمیں نظر آتے ہیں، یہی لڑکیاں ہمیں وہاں پر ملتی ہیں۔ لیکن یہ صورتحال پاکستان میں بہت تیز ہو چکی ہے، امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کو بھی خراب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اب جو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہاں پر والدین بچوں کا خیال نہیں رکھتے، اور حکومت بھی اس تمام تر معاملات میں بے بس ہے۔ حکومت کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ اب یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خود خیال رکھیں۔ پولیس کا کام ہے مجرمان کو پکڑنا، ان کے بچوں کو سنبھالنا نہیں۔ لیکن روز بروز یہ واقعات ہوتے جا رہے ہیں، رونما ہوتے ہیں، پاکستان کا امیج بھی بہت متاثر ہوتا جا رہا ہے اس حوالے سے۔ اب حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ والدین کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں، ان کو تربیت کریں کہ فلاں بندے سے نہیں ملنا، اس سے نہیں ملنا، اس سے نہیں ملنا، اور ان کی کس طرح سے وہ تربیت کر سکتے ہیں، کس طرح سے ان کا دیکھ بھال کر سکتے ہیں۔ ہمارا دھرتی نیوز کی طرف سے بھی آپ کو یہی پیغام ہے کہ اپنے بچوں پر سخت نظر رکھیں۔ گلی محلے کی جو خبر، گلی محلے میں کوئی بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ شخص ہم جان پہچانے ہیں تو اس کو فوری اس کو پوچھیں کہ بھائی کیا کرنے آئے ہیں آپ، یا اس طرح کے جو بھی وہ آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں۔ اس حوالے سے دھرتی نیوز کی جو کوششیں ہیں وہ روز بروز ہم اس کو اجاگر کرتے رہیں گے اور آپ کو بتاتے رہیں گے کس طرح آپ اپنے بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اس کے علاوہ ہمارا چینل دھرتی نیوز کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں، تب تک اپنے میزبان سید زہیر بخاری کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔